السلام علیکم۔ پاکستان اور بت پرست یہود و نصار۔ تحریر اچھی طرح پڑھیں، دماغ روشن اور دیکھیں پاکستان ہے کیا۔ دنیا بھر میں بت پرستوں کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست بھارت پاکستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کرتی ہے۔ حملے کا ہدف ایک مدرسہ ہوتا ہے، تاہم حملہ بغیر کسی وجہ کے ناکام ہو جاتا ہے۔ ہدف پر ایک بم بھی نہیں گرتا، بلکہ زیادہ تر بم صحیح سالم گرتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ بم اسرائیلی ساختہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو یہ ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی مفت میں آپ کو ٹیکنالوجی مہیا کرے۔ کیا یہ بھی عجیب بات نہیں ہے؟ اگلے دن دشمن پوری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ دشمن دو جنگی جہاز، ایک ہیلی کاپٹر، 7-8 اعلیٰ افسر کھو دیتا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر اپنے اڈے کے اندر مبینہ خودکشی کرتا ہے۔ کچھ پاکستان کی قید میں آ جاتے ہیں، جن سے پوری جنگی پلاننگ کی معلومات مل جاتی ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حملے سے کچھ دن پہلے اسی بھارت کے 2 جنگی جہاز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ حملے کے کچھ دن بعد ایک پرندہ جا کر جہاز کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اپنے سے کئی گنا چھوٹے ملک پاکستان کا رعب بھارت پر ایسے پڑ جاتا ہے کہ اس کی فوج پاکستان کے ساتھ براہ راست جنگ سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ مجبوراً بھارت میزائل حملے کی تیاری کرتا ہے۔ ابھی اس حملے سے متعلق میٹنگ ختم بھی نہیں ہو چکی ہوتی ہے کہ پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے، اور پاکستان بھارت کے میزائل لگانے سے پہلے اپنے میزائل جوابی حملے کے لیے لگا لیتا ہے۔ اس سے بھی دشمن پر ایسا رعب پڑتا ہے کہ دشمن کے آسان خطا ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ جنگ کے وقت یا جنگ سے پہلے دشمن کے دل پر رعب پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ظاہر کرتی ہے۔ بھارت اعلان کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کرنے والا ہے کہ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اور پاکستان کے طول و عرض میں ایسی بارشیں برستی ہیں اور پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک مدت تک پانی کی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی کہ پانی کم ہو جائے گا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ بھارت بیک وقت سمندر، فضا اور زمین پر پے در پے شکست کھاتا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ پاکستان کے دشمن مغربی سمت افغانستان سے بھی حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، تاہم عین اسی وقت بیس پر حملہ ہو جاتا ہے اور لڑائی کئی دنوں تک طول پکڑتی ہے۔ دشمن کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور وہ ادھر مصروف ہو جاتا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ راہ والے میٹنگ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرنی ہیں، کہ اگلے دن اسی جگہ پر حملہ ہو جاتا ہے اور وہ پورا مرکز اڑا دیا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی کرنے والے بہت سے لوگ بھی مردار ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ دشمنوں کی طرف سے پاک فوج اور عوام میں فاصلے پیدا کرنے کے لیے سالہ سال سے محنت کی جاتی ہے، لیکن اچانک ہی وہ تمام محنت کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ضائع ہو جاتی ہے، اور پاکستان کے طول و عرض میں لوگ پاک افواج زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں اور فوج پر گل پاشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ مزید سنیے۔ پاکستان کو لوٹنے والوں پر اچانک عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ کوئی جیل چلا جاتا ہے، کوئی عدالتوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ غیر متوقع طور پر اچانک پاکستان کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی دشمنوں پر بھی زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ میرے عزیزو، آپ بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کا تعلق ایسی سرزمین سے ہے جہاں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس مملکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق ہے۔ اس مملکت کے ساتھ مستقبل کے بہت سے اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مملکت دنیا بھر سے ظلمت کے خاتمے کا باعث بننے والی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی توانائیاں اس مملکت کو مستحکم بنانے میں صرف ہو رہی ہیں۔ ان خوش قسمت لوگوں کا یہ عمل انشاءاللہ روز قیامت ان کی نجات کا سبب بنے گا، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو جانے انجانے میں اس مملکت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں عبرت ناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ مارخورڈ زندہ باد۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں۔